دوستو ہمارے چینل ایف ایس اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ امیر حمزہ، مقبل وفادار اور عمرو تینوں لڑکے اب عادیہ اور خواجہ عبد المطلب کی نگرانی میں پرورش پانے لگے۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ تینوں بچے اب گھٹنوں چلنے لگے تھے۔ عمرو نے یہ کام شروع کیا کہ چپکے سے پاس پڑوس کی عورتوں کے زیور چراتا اور عادیہ کے صندوقچے میں چھپا دیتا۔ بیچاری عورتیں شور مچاتی کہ ہمارا زیور چوری ہو گیا، کوئی کہتی میری انگوٹھی گم ہو گئی اور کوئی کہتی کان کی بالی کسی نے اتار لی۔ جب تلاش کرتی تو ساری چیزیں عادیہ کے صندوقچے سے نکل آتی۔ وہ شرمندہ ہوتی اور قسمیں کھاتی کہ میں نے یہ زیور نہیں چرائے، مگر کسی کو عادیہ کی قسم کا یقین نہیں آتا۔ آخر وہ سب میں چور مشہور ہو گئی۔ 5 سال کی عمر تک عمرو ایسی ہی شرارتیں اور چوریاں کرتا رہا۔ اپنے سے دگنی عمر کے بچوں سے لڑ پڑتا، کبھی خود پٹتا اور کبھی ان کو لہو لہان کر کے آتا۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے سب پریشان تھے، مگر خواجہ عبد المطلب کی وجہ سے کوئی کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک روز کسی نے خواجہ صاحب سے کہا، یہ تینوں لڑکے بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی پڑھائی لکھائی کا بندوبست کیا جائے۔ یہ تجویز خواجہ عبد المطلب کو پسند آئی۔ محلے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں ایک موٹا تازہ استاد بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جو بچہ سبق یاد نہ کرتا اسے بے دردی سے مارتا پیٹتا۔ اس کے علاوہ وہ بچوں سے اپنے گھر کے تمام کام بھی کرایا کرتا تھا۔ خواجہ عبد المطلب تینوں لڑکوں کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر مدرسے میں لے گئے اور استاد کے حوالے کر دیا۔ اس روز تمام بچوں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ استاد نے پہلے امیر حمزہ اور مقبل وفادار کو سبق پڑھایا اور انہوں نے فوراً سبق پڑھ کر یاد کر لیا۔ اب عمرو کی باری آئی۔ استاد نے اس دبلے پتلے لڑکے کو دیکھا۔ اسے اس لڑکے کی آنکھوں اور چہرے پر شرارت کے آثار نظر آئے، لیکن عمرو ادب سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ آخر استاد نے کہا، پڑھو بیٹا الف۔ عمرو نے بھی کہا، پڑھو بیٹا الف۔ یہ سن کر سب لڑکے ہنسے۔ استاد نے انہیں زور سے ڈانٹا، پھر عمرو کی طرف دیکھ کر کہا، کہو بیٹا الف، کہو بیٹا الف۔ عمرو نے بھی اسی طرح استاد کی نقل اتاری۔ اب تو استاد سخت ناراض ہوا، سمجھ گیا کہ لڑکا بے حد شریر ہے۔ استاد کا جی چاہا کہ بیعت مارے، مگر کچھ سوچ کر نرمی سے کہا، ہاں کہو الف، ہاں کہو الف۔ عمرو نے کہا اور شرارت سے استاد کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ یہ حرکت استاد کو طیش میں لانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایسا تماچا عمرو کے گال پر مارا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ پھر جو اس نے حلق پھاڑ کر رونا شروع کیا ہے تو 1 گھنٹے تک روتا رہا۔ آخر اس کے رونے سے استاد بھی تنگ آ گیا اور لگا خوشامد کرنے، مگر وہ جتنی خوشامد کرتا عمرو کے رونے کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی۔ آخر استاد نے امیر حمزہ اور مقبل وفادار سے کہا، تم اپنے دوست کو سمجھاؤ، اس نے رو رو کر سارا مدرسہ سر پر اٹھا لیا ہے۔ راہ چلتے لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور میری طرف گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ اگر عمرو چپ نہ ہوا تو لوگ مجھے آ کر ماریں گے اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ استاد کے کہنے سے امیر حمزہ اور مقبل نے عمرو کو سمجھایا۔ تب اس نے رونا بند کیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے بچوں کا منہ چڑھانے لگا۔ بچوں نے استاد سے شکایت کی کہ عمرو ہمارا منہ چڑھاتا ہے۔ استاد اسے مارنے کے لیے اٹھا تو عمرو نے پھر ہوں ہوں کر کے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر استاد دانت پیستا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ عمرو نے استاد کی کوشش کے باوجود سبق نہ پڑھا، بلکہ ایسی شرارتیں کی کہ امیر حمزہ، مقبل وفادار اور دوسرے بچوں کی پڑھائی میں بھی رکاوٹ ڈال دی۔ مدرسے کے بچوں نے جب دیکھا کہ عمرو کی شرارتوں پر کوئی سزا نہیں ملتی تو وہ بھی اس کی دیکھا داکھی گستاخ اور شریر ہو گئے۔ اب تو استاد سخت پریشان ہوا، سیدھا خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، جناب امیہ کا بیٹا عمرو بڑا شریر ہے، اس نے شرارتیں کر کر کے مجھے پاگل کر دیا ہے، خود پڑھتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے نہ بھیجا کریں۔ غریب استاد کی فریاد سن کر خواجہ عبد المطلب اٹھے اور اس کے ساتھ مدرسے میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عمرو ادب سے بیٹھا سبق یاد کر رہا ہے۔ انہوں نے استاد سے کہا،
آپ تو کہتے تھے کہ عمرو خود پڑھتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا سبق یاد کر رہا ہے۔ جناب علی، یہ بھی اس کی شرارت ہے، آپ کو آتے دیکھا تو جھوٹ موٹ سبق یاد کرنے لگا۔ آپ لڑکوں سے پوچھ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ یہ کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے لڑکوں سے عمرو کے بارے میں پوچھا، سب نے کہا کہ یہ بہت شیطان ہے، سوائے کھیل کود اور مار دھاڑ کے کچھ نہیں کرتا۔ اب تو خواجہ صاحب کو بھی غصہ آیا، 2 تھپڑ عمرو کے مارے اور اسے مدرسے سے گھسیٹ کر لے جانا چاہا، مگر امیر حمزہ اور مقبل وفادار خواجہ صاحب کی ٹانگوں سے لپٹ گئے اور رو رو کر کہنے لگے، اگر آپ ہمارے بھائی عمرو کو لے جاتے ہیں تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ خواجہ صاحب نے امیر حمزہ اور مقبل وفادار کو بڑا سمجھایا، لیکن وہ عمرو سے الگ ہونے کے لیے کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے استاد سے کہا کہ اب کیا کیا جائے، یہ لڑکے تو رو رو کر ہلکان ہوئے جاتے ہیں۔ عمرو کانٹ دبائے الگ کھڑا تھا۔ خواجہ عبد المطلب نے اس سے کہا، عمرو شرارتیں چھوڑ دے اور بھلا آدمی بن جا، ورنہ مار مار کر چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ عمرو نے اپنے استاد اور خواجہ صاحب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ شرارت نہ کروں گا اور پڑھنے لکھنے میں دھیان دوں گا۔ خواجہ چلے آئے۔ کئی دن خیریت سے گزر گئے۔ عمرو نے کوئی شرارت نہ کی، بلکہ محنت سے سبق یاد کیا۔ استاد کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ شرارت نہیں کرے گا، مگر اس بیچارے کو کیا خبر کہ عمرو دل ہی دل میں نئی نئی شرارتیں سوچ رہا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے لڑکے اپنے گھروں سے کھانا لاتے اور جب دوپہر کو 2 گھنٹے کی چھٹی ملتی تو 1 گھنٹے تک سوتے اور جاگنے کے بعد کھا کر پھر پڑھائی میں لگ جاتے۔ ایک دن عمرو نے یہ حرکت کی کہ لڑکوں کو خراٹے لیتا دیکھ کر اٹھا، سب کا کھانا استاد کے حجرے میں اس کے بستر کے پیچھے چھپا کر چلا آیا اور خود بھی سو گیا۔ 1 گھنٹے بعد لڑکے جاگے اور انہوں نے کھانا تلاش کیا تو سب برتن غائب۔ انہوں نے استاد سے شکایت کی، وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ عمرو کی شرارت ہے، اس کے علاوہ ایسی حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن عمرو کہنے لگا، مجھے کیا خبر، میں تو سو رہا تھا۔ پھر اس نے لڑکوں سے کہا کہ استاد صاحب کی کوٹری میں دیکھو، کھانا وہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر خود بھی اٹھا اور سیدھا استاد کی کوٹری میں جا گھسا۔ لڑکے اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ادھر ادھر سامان الٹ پلٹ کر کے استاد کا بستر دیکھا تو کھانے سے بھرے ہوئے سب برتن وہاں موجود تھے۔ لڑکوں نے یہ دیکھ کر شور مچایا کہ استاد خود چوری کرتے ہیں اور دوسروں کا نام لگاتے ہیں۔ لڑکوں کا شور سن کر چند راہگیر بھی آ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے۔ عمرو جھٹ سے بولا، ہمارے استاد بھی عجیب آدمی ہیں، خود لڑکوں کا کھانا چرا کر اپنے بستر میں چھپا دیتے ہیں اور نام میرا لیتے ہیں کہ میں نے یہ حرکت کی ہے۔ بیچارہ استاد ہکا بکا کھڑا عمرو کی شکل دیکھ رہا تھا۔ راہگیروں نے بھی اسے شرمندہ کیا اور کہا، استاد ہی چوری کرے گا تو شاگرد تو پکے ڈاکو نکلیں گے۔ استاد نے قسمیں کھائیں کہ کھانا میں نے ہرگز نہیں چرایا اور یہ عمرو کی شرارت ہے، مگر کسی نے اس کا اعتبار نہ کیا۔ آخر وہ طیش میں آیا اور بیعت لے کر عمرو کی طرف لپکا۔ ابھی 3-4 بیعت ہی مارے تھے کہ عمرو نے اپنا قصور مان لیا اور کہا، یہ حرکت میں نے ہی کی تھی۔ عمرو اب استاد کا دشمن ہو گیا اور ہر وقت بدلہ لینے کی فکر میں لگا رہتا۔ ایک دن موقع مل گیا، چپکے سے استاد کی قیمتی پگڑی اٹھائی اور سیدھا حلوائی کی دکان پر پہنچا۔ اس سے کہا کہ استاد نے اپنی پگڑی بھیجی ہے اور کہا ہے کہ 5 روپے کی مٹھائی دے دو، کل پیسے دے کر پگڑی واپس لے لوں گا۔ حلوائی نے پگڑی لے کر مٹھائی ایک ٹوکری میں رکھی اور عمرو کے حوالے کی۔ عمرو ٹوکری لے کر مدرسے میں آیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، سب لڑکے اور استاد گہری نیند سو چکے تھے۔ عمرو نے ٹوکری استاد کے سرہانے رکھی اور خود بھی سو گیا۔ تیسرے پہر آنکھ کھلی تو استاد نے اپنے سرہانے مٹھائی کی ٹوکری دیکھی۔ قریب ہی عمرو بیٹھا تھا۔ اس سے پوچھا، کیوں عمرو، تمہیں معلوم ہے یہ ٹوکری کون لایا ہے؟ جناب میرے والد لائے تھے، بہت دیر بیٹھے رہے مگر آپ سو رہے تھے، آخر مجھ سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اپنے استاد کی خدمت میں پیش کر دینا۔ یہ سن کر استاد صاحب بہت خوش ہوئے۔ ٹوکری کھولی تو منہ میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے ایک ایک دانہ لڑکوں کو دیا اور 2-3 دانے خود کھا کر ٹوکری اپنی کوٹری میں لے جا کر رکھ دی کہ شام کو گھر لے جائیں گے۔ شام ہوئی تو استاد صاحب نے لڑکوں کو چھٹی دے دی اور خود بھی گھر جانے کے لیے تیاری کرنے لگے، مگر اب جو پگڑی تلاش کرتے ہیں تو کہیں نہیں ملتی۔ ادھر ڈھونڈا ادھر دیکھا مگر پگڑی کہیں نظر نہ آئی۔
बड़े परेशान हुए। लड़कों को पहले ही छुट्टी दे चुके थे, पूछते किससे। आखिर एक चादर सर से लपेटी और घर की तरफ चले। मिठाई की टोकरी हाथ में थी। बाजार में से गुजरे तो हलवाई ने आवाज दी, जनाब उस्ताद साहब इधर तशरीफ लाइए, आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? उस्ताद ने हलवाई से पूछा। हलवाई ने पगड़ी निकालकर सामने रखी और कहने लगा, हुजूर आप पर हमें पूरा पूरा एतबार है, पगड़ी भेजने की क्या जरूरत थी, जब चाहे मिठाई मंगा लीजिए। उस्ताद साहब ने अपनी पगड़ी देखी तो उनका खून खोल उठा। कहने लगे, भाई ये तो बताओ कि पगड़ी तुम्हारे पास कौन लाया था और तुमने मिठाई कितने की दी थी? जनाब आपका एक शागिर्द पगड़ी लाया था, उसका नाम शायद उमरो है, उमैया का लड़का है। 5 रुपए की मिठाई टोकरी में बंधवा कर ले गया था। उस्ताद ने कुछ और न कहा, जेब से 5 रुपए निकालकर हलवाई को दिए, पगड़ी सर पर रखी और दिल ही दिल में उमरों को कोसते हुए घर पहुंचे। सारी रात गम और गुस्से के मारे उस्ताद को नींद न आई। कई बार बीवी ने पूछा क्या मामला है, लेकिन उन्होंने कुछ न बताया। अगर उस वक्त उमरो उनके हाथ लग जाता तो न जाने उसके साथ क्या सलूक करते। रह रहकर दांत पीसते और बुड़बुड़ाते थे, ठहर जा बच्चू, जाता कहाँ है, सुबह मदरसे में किसी तरह आ जा, फिर तेरी वो दुर्गत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। उम्रों से इंतकाम लेने की धुन में उस्ताद सुबह मुंह अंधेरे मदरसे में आ पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता मदरसे के लड़के भी आए। फिर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के साथ अमीर हमजा, मुकबिल वफादार और उमरों भी आते दिखाई दिए। ख्वाजा साहब के इशारे पर उमरों ने झुककर उस्ताद के पांव पकड़ लिए और अपनी खता की माफी मांगी। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने जेब से 10 रुपए निकाल कर उस्ताद को दिए और कहा, 5 रुपए मिठाई के और 5 रुपए मेरी जानिब से कबूल फरमाइए, मैं हमजा की सिफारिश पर आया हूं। उमरों ने सारा किस्सा अपने दोस्तों को सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब उस्ताद उमरों की बुरी तरह ठुकाई करेंगे, इसलिए मैं साथ चलकर आया हूं कि उमरों को मुआफी दिला सकूं। इसे माफ कर दीजिए, आइंदा शरारत करेगा तो मैं खुद इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। गर्ज उन्होंने ऐसी बातें की कि उस्ताद का सारा गुस्सा जाता रहा। उन्होंने उमरों को मुआफ किया और कहा, इस दफा ख्वाजा साहब की सिफारिश पर सजा दिए बगैर छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा हरगिज मुआफ न करूंगा। 15 रोज गुजर गए। उमरों ने इस दौरान में कोई शरारत न की, बल्कि ऐसा नेक और सीधा बन गया कि उस्ताद को उसकी यह हालत देखकर हैरत हुई। शरारत करना तो एक तरफ रहा, वो दूसरे शरीर बच्चों को भी रोकता था। अब उस्ताद उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उमरों से अपने घर के काम लेने शुरू किए। एक दिन किसी लड़के का बाप निहायत उम्दा खाना पकवाकर उस्ताद के लिए लाया। उस्ताद ने उमरों को बुलाया और कहा, उमरों इधर आ, देख ये कपड़े में बंधी हुई एक टोकरी है, इसे हमारे घर ले जा, खबरदार रास्ते में हरगिज न खोलना, इसमें मुर्गा बंद है, अगर तूने खोला तो निकलकर भाग जाएगा। जनाब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि टोकरी खोलकर मुर्गे को भगा दूं, उमरों ने जवाब दिया। आप इत्मीनान रखिए, मैं ये सामान बाहिफाजत आपके घर पहुंचा दूंगा। ये कहकर बाहर निकला और उस्ताद के घर की तरफ चला। कुछ दूर जाकर उसने टोकरी खोली। खजूरों के हलवे और भुने हुए गोश्त की खुशबू नाक में पहुंची। बेचैन हो गया, सोचे समझे बगैर सारा खाना झटपट हड़प कर गया। कुछ हड्डियां बोटियां बाकी बची तो वो आवारा कुत्तों के आगे डाली। फिर टोकरी को उसी तरह कपड़े में बांधा और उस्ताद के घर का दरवाजा जा खटखटाया। उस्ताद की बीवी दरवाजे पर आई और पूछने लगी, ए लड़के कहां से आया है और तेरे हाथ में क्या है? अम्मा जान मैं मदरसे से आया हूं, उमरो मेरा नाम है, उस्ताद ने ये खाना भेजा है और कहा है कि जब तक मैं ना आ जाऊं इसे हरगिज ना खोलना। और हाँ, उन्होंने ये भी फरमाया है कि आज शाम का खाना पकाने की जरूरत नहीं। उस्ताद की बीवी ने हाथ बढ़ाकर टोकरी ले ली और उमरों ने सलाम किया और चला आया। मदरसे में पहुंचकर उस्ताद से कहा कि टोकरी घर पहुंचा दी है, तूने उसे खोला तो नहीं था? उस्ताद ने उमरों की तरफ गौर से देखकर पूछा। नहीं जनाब, मैं भला क्यों खोलता? उमरों ने मासूम चेहरा बनाकर जवाब दिया। अच्छा आज तेरी छुट्टी, उस्ताद ने कहा और उमरों उछलता कूदता बाहर चला गया। शाम को उस्ताद ने वक्त से कुछ पहले ही लड़कों को छुट्टी दे दी और खुद मजेदार खाने की धुन में जल्दी जल्दी घर पहुंचे। भूख के मारे बुरा हाल था। बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? कुछ नहीं पकाया।
تم نے کہلا بھیجا تھا کہ آج کچھ مت پکانا۔ میں نے کہلا بھیجا تھا؟ استاد نے حیرت سے پوچھا۔ اوفو، تم بھی عجیب بات کرتے ہو، خود ہی تو عمروں کو ٹوکری دے کر بھیجا اور کہلایا کہ کھانا مت پکانا، اور اب ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو۔ استاد نے ایک لمحے کے لیے سوچا، سمجھ گئے کہ عمروں نے شرارت کی ہے، مگر اس جھوٹ میں فائدہ ہی رہا، کھانا پکتا تو خواہ مخواہ ضائع ہو جاتا۔ ٹوکری خاصی بھاری ہے، اس میں ضرورت سے زیادہ کھانا ہوگا۔ اچھا، تم اس ٹوکری میں سے کھانا نکال کر گرم کرو، میں اتنے میں ہاتھ منہ دھو لوں، استاد نے کہا۔ تم خود ہی گرم کر لو، بیوی نے ناراض ہو کر کہا۔ میں تو ٹوکری کو ہاتھ تک نہ لگاؤں گی۔ تم نے یہ کیوں کہلایا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ٹوکری کو ہرگز نہ کھولیے گا؟ کیا میں اتنی ندیدی ہوں کہ کھانا چرا کر کھا جاتی؟ تم سمجھتی تو ہو نہیں، بیکار لڑتی ہو، استاد نے جھلا کر کہا۔ وہ تو میں نے ایک چال چلی تھی، تمہیں معلوم ہے کہ عمرو کیسا شریر ہے، راستے میں ٹوکری ضرور کھولتا اور کھانا ہڑپ کر جاتا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ٹوکری میں مرغا بند ہے، اگر اسے کھولا تو مرغا نکل کر بھاگ جائے گا۔ یہ کہہ کر استاد نے ٹوکری اٹھائی تو وزن میں کچھ ہلکی محسوس ہوئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پر بندھا ہوا کپڑا کھولا اور برتن دیکھے تو سب خالی۔ اپنا سر پیٹ لیا اور برتن اس زور سے اٹھا کر دیوار پر مارے کہ کچی دیوار دھڑام سے گر گئی۔ پڑوسیوں نے سمجھا کہ زلزلہ آ گیا، سب چیختے چلاتے باہر گلی میں نکل آئے۔ آخر استاد نے انہیں بتایا کہ زلزلہ نہیں آیا، خالی برتن دیوار پر دے مارے تھے، اس سے دیوار گر گئی۔ اس وقت تک بازار بھی بند ہو چکا تھا، ورنہ کھانا بازار سے آ جاتا۔ ساری رات بیچارے استاد بھوک سے بلبلاتے اور عمروں کو برا بھلا کہتے رہے۔ دن نکلا تو استاد بازار سے ناشتہ کر کے مدرسے گئے، دیکھا کہ عمرو سب سے پہلے آیا ہوا ہے اور مدرسے میں جھاڑو دے رہا ہے۔ اس نے استاد کو دیکھ کر ادب سے سلام کیا اور ان کے جوتے اتارنے کو دوڑا۔ استاد نے عمرو کے کان پکڑ کر کہا، کل تو نے مجھے بھوکا مارا، سارا کھانا کھا گیا اور خالی برتن میرے گھر دے آیا۔ جناب، میں نے تو کچھ نہیں کھایا، عمرو نے جواب دیا۔ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ٹوکری ہرگز نہ کھولنا، اس میں مرغا بند ہے، بھاگ جائے گا۔ کیا میں مرغے کو کچا چبا گیا؟ استاد نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکا میرے بس کا نہیں، میں اسے پڑھانے سے باز آیا، ابھی جا کر خواجہ صاحب سے کہتا ہوں کہ اسے مدرسے نہ بھیجا کریں۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اٹھے اور خواجہ عبد المطلب کے مکان کا رخ کیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ استاد خواجہ صاحب سے شکایت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بھاگا بھاگا امیر حمزہ کے پاس پہنچا اور بولا، میں تو یہاں سے بھاگتا ہوں، اب گھر نہیں جاؤں گا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ امیر حمزہ اور مقبل وفادار یہ سن کر رو پڑے۔ انہیں عمرو سے بہت محبت تھی اور ایک لمحے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ عمرو، اگر تو شہر چھوڑ کر جاتا ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ 10-12 لڑکے اور بھی اٹھے اور یہ گروہ شہر سے نکل کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک سنسان پہاڑ کی غار میں سب لڑکے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب شام قریب آئی اور سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تو بھوک کے مارے سب کا برا حال ہوا۔ امیر حمزہ نے عمرو سے کہا، یار تیری وجہ سے ہم یہاں آ گئے اور تو اطمینان سے بیٹھا ہے، ہمارے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ عمرو نے کہا، میں ابھی شہر جا کر کھانا لاتا ہوں۔ اور وہ غار سے نکل کر دوڑتا ہوا شہر کی جانب چلا۔ ایک قصائی کی دکان کے پچھواڑے چھچڑے اور ہڈیاں پڑی تھی۔ اس ڈھیر میں سے اونٹ کی ایک باریک آنت تلاش کی اور زبیدہ نام کی ایک بڑھیا کے مکان پر جا پہنچا۔ اس بڑھیا نے بہت سی مرغیاں پال رکھی تھی اور ان کے انڈے بیچ کر گزر اوقات کرتی تھی۔ عمرو دیوار پر چڑھ کر صحن میں کود گیا۔ کچھ فاصلے پر کئی مرغیاں دانا دنکا چگ رہی تھی اور بڑھیا پیٹ پھیرے بیٹھی تھی۔ عمرو دبے پاؤں مرغیوں کے قریب گیا اور اونٹ کی لمبی آنت کے ایک سرے پر گرا لگا کر مرغیوں کی طرف پھینکی۔ آنت کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ ایک مرغی دانا چگتے چگتے ادھر آئی اور آنت کو نگلنے کی کوشش کرنے لگی۔ عمرو نے جھٹ آنت کا دوسرا سرا اپنے منہ میں دبایا اور پھونک ماری۔ آنت میں ہوا بھری تو وہ پھول گئی اور گرا کا پھندا مرغی کے گلے میں اٹک گیا۔ مرغی کے گلے سے آواز تک نہ نکلی۔ عمرو نے بڑھ کر اسے پکڑا اور قمیض کے نیچے چھپا کر دیوار باندھ کر باہر نکل گیا۔ پھر مکان کے پچھواڑے جا کر 5 پتھر صحن میں پھینکے۔ بڑھیا گھبرا کر مکان سے باہر نکلی۔ عمرو پھر مکان میں کودا اور انڈوں کی ایک ٹوکری اٹھا کر بھاگ گیا۔
یہاں سے وہ سیدھا ایک کبابی کی دکان پر پہنچا، مرغی اور انڈے اس کے حوالے کیے اور کہا اس مرغی کے کباب اور انڈوں کا حلوہ جلدی تیار کر دے، 2 روپے کی روٹیاں اور کلچے بھی لگا دے، میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ خواجہ عبد المطلب کے ہاں چند مہمان آ گئے ہیں، ان کی دعوت کرنی ہے، اپنا ایک نوکر میرے ساتھ بھیج دے، وہ پیسے لے کر آ جائے گا۔ بیچارے کبابی نے خواجہ عبد المطلب کا نام سن کر سب کام چھوڑا اور جلدی جلدی مرغی ذبح کر کے اس کے کباب بنائے، پھر انڈوں کا حلوہ تیار کیا۔ روٹیاں اور کلچے اس کے پاس پہلے سے تیار تھے۔ سارا کھانا ایک بڑے سے تھال میں لگا کر اپنے نوکر کے سر پر رکھوایا اور کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ خواجہ عبد المطلب کے گھر چلا جا، کھانا وہاں دے کر جتنے پیسے وہ دیں لے کر آ جانا۔ عمرو جب خواجہ عبد المطلب کے گھر کے قریب پہنچا تو نوکر سے کہا مہمان دیوان خانے میں بیٹھے ہیں، لا کھانے کا تھال میرے سر پر رکھ دے اور تو خود مکان کے پچھلے دروازے سے اندر چلا جا، وہاں خواجہ صاحب ہوں گے، ان سے پیسے لے لینا۔ نوکر نے ایسا ہی کیا۔ عمرو نے دوڑ لگائی اور غار میں آ کر دم لیا۔ سب لڑکوں نے مزیدار کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا اور اطمینان سے پیر پھیلا کر سو گئے۔ اب ذرا ادھر کی سنیے کہ خواجہ عبد المطلب کے گھر میں کیا ہوا۔ استاد خواجہ صاحب کے پاس بیٹھا رو کر اپنی داستان سنا رہا تھا اور خواجہ صاحب غصے سے کانپ رہے تھے کہ اتنے میں مرغیاں بیچنے والی بڑھیا آ پہنچی اور شکایت کی کہ امیہ کا بیٹا عمرو میرے گھر میں آن کودا اور ایک مرغی اور انڈوں کی ٹوکری اٹھا کر بھاگ گیا۔ خواجہ عبد المطلب نے مرغی اور انڈوں کی قیمت بڑھیا کے حوالے کی اور ابھی وہ دعائیں دیتی ہوئی گھر سے باہر نکلی ہی تھی کہ کبابی کا نوکر آن پہنچا۔ کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ خواجہ صاحب نے پوچھا۔ جناب والا، میں کبابی کا نوکر ہوں، تھوڑی دیر پہلے امیہ کا لڑکا عمرو ہماری دکان پر ایک مرغی اور انڈوں کی ٹوکری لے کر آیا اور کہا کہ خواجہ عبد المطلب کے ہاں چند مہمان آ گئے ہیں، ان کے لیے اس مرغی کے کباب اور انڈوں کا حلوہ تیار کر دو، اس کے علاوہ 2 روپے کے کلچے اور روٹیاں بھی دے دو۔ ہم نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور عمرو میرے سر پر کھانے کا تھال رکھوا کر یہاں تک آیا اور پھر تھال خود لے گیا اور مجھے آپ کے دیوان خانے میں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ اب پتہ چلا کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں منگوائی تھی۔ خدا امیہ کے لڑکے کو غارت کرے، کمبخت چھلاوا ہے چھلاوا، اپنے ساتھ میرے لڑکے حمزہ کو بھی برباد کر رہا ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر کبابی کے نوکر کو بھی پیسے نکال کر دیے، وہ سلام کر کے رخصت ہوا۔ اب استاد صاحب نے کہا جناب میں اس لڑکے کو پڑھانے سے باز آیا، آپ امیر حمزہ اور مقبل کو مدرسے میں بھیج سکتے ہیں، لیکن عمرو کو میں کسی قیمت پر نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کر استاد صاحب رونے لگے۔ ملا جی اب اپنے گھر جائیے، خواجہ صاحب نے کہا، رات ہو گئی ہے، اس وقت عمرو اور اس کے دوستوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے، صبح مدرسے کے لڑکوں کو بھیجیے، وہ ان کو پکڑ کر لائیں گے، پھر دیکھیے گا میں اس عمرو کی کیا درکت بناتا ہوں۔ اگلے روز استاد نے 50-60 لڑکوں سے کہا کہ وہ لکڑیاں اور ڈنڈے لے کر پہاڑ کی طرف جائیں، وہاں عمرو، امیر حمزہ، مقبل وفادار اور دوسرے لڑکے چھپے ہوئے ہیں، انہیں جا کر پکڑ لائیں۔ لڑکے فوراً روانہ ہو گئے۔ عمرو اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا، اس نے لڑکوں کی فوج کو آتے دیکھا تو خوب ہنسا اور امیر حمزہ سے کہنے لگا ملا جی نے ہمیں پکڑنے کے لیے فوج بھیجی ہے، آؤ ذرا ان سے 2 ہاتھ ہو جائے۔ یہ سن کر مقبل نے اپنی چھوٹی سی کمان اور تیر نکال لیے۔ عمرو نے پتھروں کا ڈھیر جمع کر لیا۔ امیر حمزہ کو اپنے بازوؤں کی قوت پر بھروسہ تھا، وہ جانتے تھے کہ کوئی لڑکا ان سے کشتی میں نہیں جی سکتا، جو بھی ادھر آئے گا اسے اٹھا کر زمین پر دے ماریں گے۔ لڑکوں کی فوج نے عمرو اور امیر حمزہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی تو عمرو نے پتھروں کی بارش برسا دی اور مقبل کی کمان سے تیر نکلنے لگے۔ حملہ کرنے والے سب لڑکے گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے۔ کئی لڑکوں کے تو کپڑے پھٹ گئے تھے اور کئی زخمی ہو گئے۔ استاد نے اپنے شاگردوں کا یہ حال دیکھا کہ عمرو اور حمزہ کو پکڑنے کے بجائے اپنی ہی مرمت کروائے ہیں، تو انہیں لے کر سیدھا خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور سب حال کہہ سنایا۔ خواجہ صاحب نے اپنا سوٹا سنبھالا اور استاد کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ عمرو اور اس کے ساتھی اپنے مورچوں میں دبکے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں گمان بھی نہ تھا کہ خواجہ عبد المطلب خود آ جائیں گے۔ سب سے پہلے عمرو نے خواجہ صاحب اور استاد کو آتے دیکھا، کہنے لگا یار حمزہ غضب ہو گیا، تمہارے والد آ گئے، بھائی میں تو اب بھاگتا ہوں،
जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये कहकर उसने भागने का इरादा किया ही था कि हमजा ने हाथ पकड़ लिया। ख्वाजा साहब के खौफ से उमरो थर थर कांप रहा था। हमजा की बड़ी मिन्नत समाजत की कि मुझे छोड़ दे, मगर हमजा ने एक ना सुनी। जब ख्वाजा साहब पहाड़ के करीब आकर ऊंट पर से उतरे तो अमीर हमजा गार से निकलकर अपने वालिद के इस्तकबाल को आए और उनके कदमों पर गिर पड़े। ख्वाजा साहब ने अपने चहीते बेटे को सीने से लगाया, मुकबिल वफादार के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और कहने लगे, वो शरीर कहाँ है? आज उसकी खैर नहीं, मैं उसकी करतूतों से तंग आ गया हूँ। सारे शहर में उसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। अब्बा जान उसे माफ कर दीजिए। अमीर हमजा ने अदब से कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि उमरो अब कोई शरारत करेगा तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। उमरो को लड़कों ने एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा रखा था। अमीर हमजा गए और उमरो को लाकर ख्वाजा साहब के कदमों पर गिरा दिया। ख्वाजा साहब का जी तो चाहता था कि इसकी अच्छी तरह मरम्मत करें, लेकिन अपने बेटे की सिफारिश से कुछ न कहा। उस्ताद को 100 रुपए की थैली दी और तीनों लड़कों को लेकर घर वापस आ गए। उमरों का मदरसे जाना भी हमेशा के लिए बंद हो गया। इस वाक़े के कुछ दिन बाद का जिक्र है। उस दिन मदरसे में छुट्टी थी। अमीर हमजा और मुकबिल घर में बैठे थे कि उमरो बाहर से आया और कहने लगा, तुम यहाँ बैठे हो और बाहर बड़ा सुहाना मौसम है, आओ आज बाग की सैर करें। तीनों दोस्त बाग की सैर करने के लिए निकले। मक्के से कुछ फासले पर खजूरों का एक छोटा सा बाग था। ये वहीं पहुंचे और इधर उधर फिरने लगे। आखिर अमीर हमजा और मुकबिल थक कर एक जगह बैठ गए और उमरो एक दरख्त पर चढ़कर खजूरें तोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद बहुत सी खजूरें अपनी झोली में भर कर लाया और अलग बैठकर खाने लगा। अमीर हमजा ने कहा, उमरो ये क्या बदतमीजी है, लाओ थोड़ी सी खजूरें हमको भी दो। भाई साहब, मैं इतनी मेहनत से दरख्त पर चढ़ा और खजूरें तोड़कर लाया हूँ, तुम्हें शौक है तो तुम भी तोड़ लाओ, मैं हरगिज न दूंगा। उमरो की बात सुनकर अमीर हमजा को गुस्सा आया। बुड़बुड़ाते हुए उठे और एक दरख्त पर चढ़ने लगे। उमरो ने हंसकर कहा, वाह वाह, क्या बहादुरी है। अरे भाई, दरख्त पर चढ़ना तो हम जैसे दुबले पतले लोगों का काम है, तुम पहलवान हो, दरख्त उखाड़ कर खजूरें खाओ। अब तो अमीर हमजा के गुस्से की हद न रही। सोचे समझे बगैर जोर लगाया और दरख्त उखाड़ कर फेंक दिया। ये देखकर उमरो और मुकबिल हैरान रह गए, लेकिन उमरो ने फौरन कहा, अजी ये तुमने क्या कमाल किया, ऐसा कमजोर दरख्त तो मैं भी उखाड़ सकता हूँ। अमीर हमजा अब दूसरे दरख्त की तरफ बढ़े और उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया। उमरो ने फिर कहकहा लगाया और बोला, बस देख ली आपकी ताकत, इस दरख्त की जड़ें तो पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अमीर हमजा तीसरे दरख्त की तरफ गए और जोर लगाकर उसे भी जड़ से उखाड़ दिया। फिर चौथे और सबसे बड़े दरख्त को गिराया। पांचवें दरख्त की जानिब चले ही थे कि उमरो ने डांट कर कहा, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, क्या तू दीवाना हो गया है, सारे बाग को उजाड़ने का इरादा है। अमीर हमजा ये सुनकर शर्मिंदा हुए और कहने लगे, खुदा तुझे नेकी की हिदायत दे, मैं तेरी बातों में आकर सारा बाग ही उजाड़ने लगा था। इतने में बाग का मालिक अभी आन पहुंचा। 4 दरख्त गिरे हुए देखे तो सख्त परेशान हुआ। उमरो से पूछने लगा, क्यों मियां साहिबजादे, ये दरख्त किस तरह गिरे? बड़ी तेज आंधी आई थी, इसी की वजह से इन दरख्तों पर आफत आई है। उमरो ने जवाब दिया। आंधी? मालिक चिल्ला उठा, ये क्या बकवास है, आंधी आए और मुझे पता न चले। अमीर हमजा और मुकबिल हंस पड़े। आखिर मालिक ने खुशामद की। तब अमीर हमजा ने बताया कि उमरों की वजह से यह हरकत मुझसे हुई। अब तू हमारे साथ चल, हर दरख्त के बदले हम तुझे एक सुर्ख ऊंट देंगे। बाग का मालिक ये सुनकर खुश हुआ और उसका सारा रंज दूर हो गया। अमीर हमजा उसे अपने साथ लेकर आए। गुलामों को हुक्म दिया कि हमारे अब्बा जान के 1000 सुर्ख ऊंटों में से 4 ऊंट इस शख्स को दे दो। गुलामों ने उसी वक्त हुक्म की तामील की। अमीर हमजा और मुकबिल तो घर चले गए, लेकिन उमरो उस शख्स के पीछे पीछे चला। इसके तन बदन में आग लग गई थी कि खजूरों के 4 दरख्तों के बदले में इतने कीमती 4 ऊंट ये हथिया कर ले गया। थोड़ी दूर जाकर उसे रोका और कहने लगा, ओ भाई, तू बड़ा खराब आदमी है, तूने हमजा की खुशामद करके ये ऊंट हथिया लिए। अभी जाकर ख्वाजा साहब से तेरी शिकायत करता हूँ। ये सुनकर वो बेचारा सख्त घबराया, गिड़गिड़ाकर कहने लगा,
حمزہ نے بھی تو میرے باغ کے 4 درخت اکھاڑ ڈالے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ 4 درختوں کے بدلے میں تو کئی ہزار روپوں کے اونٹ لے جائے؟ عمروں نے کہا۔ پھر تم ہی کچھ بتاؤ، اس نے کہا۔ ان میں سے ایک اونٹ مجھے دے دے۔ عمروں نے مسکرا کر کہا۔ باغ کا مالک ڈرتا تھا کہ اگر عمروں نے خواجہ عبد المطلب سے شکایت کر دی تو شاید وہ سبھی اونٹ چھین لیں گے۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک اونٹ عمروں کے حوالے کر دیا۔ اب عمروں سیدھا منڈی میں پہنچا، 1000 روپے میں اونٹ بیچا اور ہنستا کھیلتا گھر آیا۔ امیر حمزہ نے 1000 روپے کی تھیلی عمروں کے پاس دیکھی تو کہنے لگے، سچ سچ بتا یہ رقم کہاں سے آئی؟ یاد رکھ اب میں تجھے ابا جان کے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ بھائی صاحب یہ میری محنت کی کمائی ہے، عمروں نے جواب دیا، اور پھر مزے لے لے کر ساری کہانی حمزہ اور مقبل کو سنائی۔ وہ خوب ہنسے اور کہا، خدا کی پناہ، کمبخت کسی پر تو ترس کھایا کر۔ اس غریب شخص سے ایک اونٹ چھینتے ہوئے تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ وہ ایسا کون سا شریف تھا؟ عمروں نے کہا، وہ تم کو بے وقوف سمجھ کر 4 اونٹ ہتھیانا چاہتا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ، مقدس تحفے۔